السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ کیا قومی حکومت بن رہی ہے؟ یہ خبر ہے یا افواہ؟ حقیقت ہے یا فریب؟ کیا واقعی عمران خان سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا؟ ایک حقیقت ہے یہ خبر یا یہ بھی ہے ایک فریب پر مبنی افواہ؟ شہباز شریف نے اچانک جو جھرجھری لی ہے اور اپنی کیبنٹ کو یہ ریشفل کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی کھیل ہے یا یہ واقعتاً اپنی اصلاح کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے اور حالیہ دنوں میں ان کی حکومت کی تبدیلی کے جو اشارے ہیں اس سے متعلق یہ کوئی واقعہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس پر آج ہم اپنی گفتگو محیط رکھیں گے اور جائزہ لیں گے کہ پاکستان کی قومی سیاست میں آخر چل کیا رہا ہے، پس پردہ کیا کھیل ہو رہے ہیں اور پیش منظر میں ہمارے مباحث بالکل پھیکے پھیکے کیوں لگ رہے ہیں۔ قومی حکومت کے حوالے سے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں موجودہ حکومت کے خلاف جو ایک فضا بنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان دراڑ کی جو اطلاعات آئی ہے اس کے بعد قومی حکومت کی خبروں نے سب سے پہلے سرگوشیوں میں جنم لیا۔ ذاتی طور پر میں اس سے آگاہ ہوں کہ سب سے پہلے محسن نقوی صاحب وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے وزارت عظمیٰ کے لیے ایک لابنگ شروع کی۔ کراچی میں ایسے دو بزنس مین موجود ہیں جنہیں محسن نقوی صاحب نے اشارتاً یہ کہا کہ وہ آرمی چیف سے گفتگو جب کریں یا ملاقات کریں تو ان کے حوالے سے وزارت عظمیٰ کی سفارش بھی کریں۔ اگرچہ محسن نقوی صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے کے سب سے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں اور شہباز شریف کی کابینہ کے سب سے مؤثر وزیر ہیں، مگر وہ جب یہ مختلف بزنس مین کے ذریعے بھی اس طرح کی بات کروانا چاہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لابنگ تھی۔ یہ لابنگ جو کئی مہینوں سے جاری تھی، اس درمیان جو سب سے بڑا فیکٹر کام کر رہا تھا وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی عدم فعالیت کا تھا، معاشی سطح پر سرنگو محاذ کا تھا، معاشی سطح پر کمزوری کا تھا، اور جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ 54 رکنی جس کابینہ کی قیادت کر رہے تھے ان میں سوائے 3 وزراء کے کوئی بھی وزیر ایسا نہیں تھا جو موجودہ حکومت کے لیے مؤثر ہو یا کہیں پر بھی فعال دکھائی دیتا ہو۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے صحافی بھی اپنی نجی محفلوں میں جب وزراء کے ناموں کی گنتی شروع کرتے تھے تو 7-8 ناموں پر رک جاتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے وزراء منظرنامے سے غائب کیوں ہیں؟ اتنے برسوں سے، اتنے مہینوں سے وہ کوئی کام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ وہ فضا تھی کہ جس میں اب ہمارے سامنے شہباز شریف حکومت اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نفرت کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے اور یہ واضح ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقے ان سے شدید ترین ناراض ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ ان سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے تو کس حد تک ہے اور کیا یہ فریب ہے؟ اگر یہ فریب ہے تو کس حد تک ہے؟ اس کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو آخری محرک ہے جس کے باعث یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف کام تیز ہوا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حالیہ دنوں میں 28ویں ترمیم کا غوغا بلند ہوا تھا اور ابھی یہ گفتگو ماند پر گئی ہے۔ آپ کو کہیں بھی مؤثر طور پر 28ویں ترمیم کا ذکر سنائی نہیں دے گا، لیکن بنیادی محرک یہ 28ویں ترمیم ہی ہے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے شدید ناراضی کا سبب بنی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقے یہ چاہ رہے تھے کہ 28ویں ترمیم کو بجٹ پیش کرنے سے پہلے منظور کرا لیا جائے، مگر پیپلز پارٹی نے 28ویں ترمیم کے حوالے سے ابتدا میں لیت و لال سے کام لیا۔ پہلے یہ تاثر بنا کہ شاید آصف علی زرداری صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کو بجٹ تک مؤخر کر دیا جائے، اور وہ اس لیے ایسا چاہ رہے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب بجٹ پیش ہو جائے گا تو 28ویں ترمیم کے بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو بجٹ میں ہی طے ہونے ہیں، تو اب یہ 1 سال آگے معاملہ چلا جائے گا۔ اب اطلاعات یہ گردش کر رہی ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا بھی منصوبہ تھا۔ یہ سارا کھیل جو ہے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا تھا۔ ایک طرف پی ایم ایل این یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سارا بوجھ
پیپلز پارٹی اٹھائے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی مجبوری یہ تھی کہ وہ سندھ حکومت کے اندر جن مسائل سے دوچار تھی، وہ اندرون سندھ جس سیاست سے دوچار تھی، اس میں وہ کسی بھی طرح قبول نہیں کر سکتی تھی کہ 28ویں ترمیم کے محاذ پر وہ پسپا ہوئی ہے۔ چنانچہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی ٹیسٹ ایگریمنٹ تھا، کوئی خاموش مفاہمت تھی۔ پی ایم ایل این چونکہ کندھوں پر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، ابتدا میں پیپلز پارٹی نے یہ بوجھ اپنے سر پر لیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں کو یہ تیقن ہو چلا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں نے مل کر 28ویں ترمیم میں کھنڈ ڈالی ہے۔ کیا یہ درست بات ہے؟ اس حوالے سے حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن 28ویں ترمیم ایک محرک ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے خلاف بجٹ سے ذرا پہلے اور بجٹ کے فوراً بعد اس بحث کو تیز کرنے کے حوالے سے، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت کو اب گھر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، انہیں رخصتی کے دروازے پر لے جایا گیا ہے۔ ایسا ہو پائے گا یا نہیں، یہ محض ایک دباؤ کا حربہ ثابت ہوگا، اس کے بارے میں ابھی حتمی اور قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ہم پس منظر میں ایک دوسرا واقعہ بھی دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے خبریں گردش کرنے لگی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کے درمیان عمران خان سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر سے بھی ان کی ایک ملاقات کرا دی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر اس کی تصدیق نہیں کرتے، مگر جمعرات اور جمعہ کی درمیان عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالنے کی ایک خبر گردش کرتی رہی، بعد میں اس کی تردید بھی ہوتی رہی، اور پھر اس کی تصدیق اور تائید بھی ہوتی رہی۔ تصدیق اور تردید کے جھولے کے درمیان جھولتی یہ خبر یا افواہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن مصدقہ طور پر کچھ لوگ اپنے کندھوں پر اس کی ذمہ داری لے کر یہ کہنے کو تیار ہے کہ ایسی ایک نہیں 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس میں ایسا ہی نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کو عمران خان سے ملنے دیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس سسٹم کے کچھ اہم ترین لوگوں نے عمران خان سے کچھ ضمانتیں طلب کی ہے۔ یہ ضمانتیں یہ بھی ہے کہ وہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے۔ عمران خان یہ ضمانت تو دینے کو تیار ہے، مگر وہ اپنے معاملات کو کسی بھی رخ پر کروٹ لیتے ہوئے یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ وہ عدالتوں سے ہی اپنے معاملات کو معمول کے مطابق حل کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو پائے گا، اس کے بارے میں ہم قطعی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آج اسلام آباد میں 4 بڑے مقدمات ایک ساتھ ہم نے دیکھے کہ عدالتوں میں لگ گئے ہیں، 2 اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور 2 سپریم کورٹ میں۔ اگرچہ اس میں کوئی فوری ریلیف تو نہیں ملا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری جو موجودہ عدلیہ ہے وہ 26ویں ترمیم کی پیداوار ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ججز کے مستقبل کا انحصار حکومت کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ خود ہی کوزہ گرو، خود ہی گلے کوزہ کی تصویر بن گئے ہیں، اور اب صورتحال عملاً یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ پس پردہ جو حلقے ہیں ان کے جنبش امرو پر ہی ہونے ہیں۔ تو ہماری عدالتیں فوری طور پر تو کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن 4 مقدمات کا ایک ساتھ اسلام آباد عدالت میں لگ جانا یہ ایک اشارہ کر رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی کوئی ہلچل ہو رہی ہے۔ کچھ مقدمات تو ایسے ہیں کہ ان کی مسلوں پر سے جو گرد ہے وہ 7 مہینوں سے جھاڑی ہی نہیں گئی تھی، اب وہ فائلیں کھلی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی حرکت ہو، اگرچہ اس پر لمبی تاریخیں دے دی گئی ہے، اور اس کے جو مدعیین ہیں یعنی جو پی ٹی آئی کے جو مختلف لوگ ہیں وہ مطمئن نہیں ہوئے ہیں آج کی کارروائی سے، مگر یہ کارروائی ہونا اور ان مقدمات کا آج عدالتوں میں زیر بحث آنا ہی ایک اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ لمبی 2-3 ہفتے کی تاریخیں دی گئی ہے، مگر پس پردہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی کوئی 2-3 ہفتوں میں طے نہیں ہونے ہیں۔ موجودہ شہباز شریف کی حکومت اور ان کی کابینہ جولائی کے بعد مشکل حالات کو دیکھے گی۔ جون بجٹ کا مہینہ ہے، جولائی میں کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو دھچکے لگنا شروع ہوں گے۔ اس میں جو سب سے اہم بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ویڈیوز سامنے آئیں گی ایک بار پھر، اور مختلف کرپشن کے بڑے بڑے کیسز سامنے آئیں گے۔ اس دوران شہباز شریف جو آخری کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ کابینہ کو
तब्दील कर देते हैं, कुछ वज़रा को घर भेज देते हैं, कुछ वज़रा के जो कलमदान हैं उनको तब्दील करते हैं और अपनी फ़ालियत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मौसर करने की कोशिश करते हैं और कुछ नताइज देने की कोशिश करते हैं। सारे मामलात मईशत से जुड़े हुए हैं। इस हवाले से जो सबसे बड़ा मखमसा है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत का बोझ उठाए हुए है और इस हुकूमत की नाकामी और नाअहली भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक फ़ज़ा को बना रही है। अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक बड़ी मजबूरी है कि ये हुकूमत अगर कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाती है तो इसका बोझ उसे उठाना है। वो इस बोझ से अगर निजात पाने की कोशिश करती है तो उसे एक बेहतरीन मुतबादिल देना है। क्या ये मुतबादिल कौमी हुकूमत होगी या नहीं? अब अभी कुछ अरसे में कुछ ऐसे मामलात हुए कि जिसके बाइस इस्टेब्लिशमेंट पर ये तनकीद धीमी पड़ी थी, मगर बहुत अच्छी तरह इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा लोग समझते हैं कि अवामी सतह पर जो इस्टेब्लिशमेंट की पज़ीराई थी वो ख़त्म हो चुकी है। मौसर और ताकतवर हलकों का जो एक एहतराम था वो ख़त्म हो चुका है। चुनांचा वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि पाक भारत जंग में मिलने वाला वक़्ती एहतराम और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दरमियान बनने वाली साख दरअसल कुछ अरसे के बाद माशी सवालात में ख़त्म हो जाएगी और बह जाएगी। माशी मसाइल जब पैदा होंगे और अवाम जब अपने मसलों की आँख से इस हुकूमत को देखना शुरू करेंगे, तो जो मसाइल पैदा होंगे इस इस्टेब्लिशमेंट को लिए या इस हुकूमत के लिए, वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे और उसका कोई हल नहीं होगा। उस हवाले से कोई बयानिया बनाने की सलाहियत भी ना इस हुकूमत में है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट में है। चुनांचा हल यही समझा जा रहा है कि कुछ नए रास्ते तलाश किए जाएँ। ये नए रास्ते तलाश कर पाएँगे और क्या इमरान खान का जिन जिस तरह बोतल में बंद करने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब होगी या नहीं? अरसे दराज से मुज़ाहिमत का एक लहकता इस्तारा बन जाने वाले इमरान खान, क्या इस पूरी सूरत हाल में वो हल कबूल कर लेंगे कि जो उनकी साख की कीमत पर होगा? ये सब सवालात अभी मौजूद हैं। इन सवालात को हम बाद में भी ज़ेर गौर लाते रहेंगे। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।